یہ ہے پاکستان کرکٹ کا حال کہ ان عہدیداروں کو اتنی ہیوی اماؤنٹ دے کر بھی یہ ان کے نیچے لگے ہوئے ہیں اور ان کی باتوں کو ماننے کے لیے مجبور ہیں. پلیئر اپنی مرضی کر رہے ہیں، پینل بنائے ہوئے ہیں اپنے اپنے انہوں نے. تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو چاہیے کہ ایسے عناصر کو ٹیم سے باہر کریں. تو وہ تب سے راتوں کو بھی خواہ میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان ہیں. السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو سپورٹس جے کے. جی ناظرین، تو 2023 کا ورلڈ کپ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سر پر ہے اور پاکستان کرکٹ ٹیم میں لڑائیوں کا بازار سرگرم ہو چکا ہے، وہ بھی کپتانی کو لے کر. جی ناظرین، تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم جب بھارت کے ہاتھوں بری طرح ہاری تو پاکستان کرکٹ ٹیم جب ڈریسنگ روم میں گئی تو بابر اعظم ہر میچ کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم سے خطاب کرتے ہیں، چاہے وہ جیتیں یا ہاریں. تو بابر اعظم خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے آؤٹ آف فارم کھلاڑیوں کو جنہوں نے پرفارم نہیں کیا تو ان کو کہا کہ آپ اپنی پرفارمنس پر توجہ دیں، نہیں تو یہ ورلڈ کپ آپ کے لیے آخری ہوگا اور آپ کی جگہ پر نئے چہرے آ سکتے ہیں. جس پر شہنشاہ افریدی آگ بگولا ہو گئے اور ان کو ٹوکتے ہوئے جواب دیا کہ جنہوں نے اچھی پرفارمنس دی ہے آپ ان کی تو تعریف کر دیں. اس پر بابر اعظم نے کہا تو پھر ہم جیت کیوں نہیں رہے. تو اس کے بعد وہ ان کے درمیان بتاتے ہیں کہ کچھ کافی بحث و تکرار ہوئی ہے، جس کے بعد بابر اعظم اٹھ کر چلے گئے وہاں سے اور پھر ہوٹل میں گئے اور بس میں بیٹھے اور وہ اپنے روم میں چلے گئے. جی ناظرین، تو شہنشاہ افریدی لاہور قلندر کے جب سے کپتان بنے ہیں اور انہوں نے لاہور قلندر کو 2 دفعہ ٹرافی جتوائی ہے تو وہ تب سے راتوں کو بھی خواہ میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان ہیں اور وہ آج کل اس کمپین میں لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بنا دیے جائیں. اور بابر اعظم اس انڈین کے خلاف جو میچ آ رہے تھے اس میں سب کی پرفارمنس ایک جیسی تھی اور بابر اعظم کی بھی پرفارمنس اچھی نہیں تھی، لیکن آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ ایک نمبر 1 بیٹر ہے اور کسی بھی وقت وہ بڑا سکور کرنے کی اہلیت رکھتا ہے. لیکن شہنشاہ افریدی کو اپنی فٹنس اور پرفارمنس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. 2021 کے T20 ورلڈ کپ میں انہوں نے ایک جیتا ہوا میچ پاکستان کو ہروا دیا تھا. شہنشاہ افریدی کو چاہیے کہ وہ اپنی پرفارمنس پر توجہ دیں، نہ کہ کپتانی حاصل کرنے کے چکروں میں رہیں. اور یہ آج کل شہنشاہ افریدی کے مائنڈ میں چل رہا ہے اور انہوں نے کمپین شروع کر رکھی ہے کہ بابر اعظم کو کپتانی سے ہٹایا جائے. اگر بابر اعظم کو کپتانی میں سپورٹ نہیں کیا جائے گا، ان کے مطابق ان کی فیلڈ جو کہیں گے ان کو نہیں دیں گے اور بابر اعظم کی بات نہیں مانیں گے تو بابر اعظم کی کپتانی کیا کرے گی. اس میں پلیئر اپنی مرضی کر رہے ہیں، پینل بنائے ہوئے ہیں اپنے اپنے انہوں نے. تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو چاہیے کہ ایسے عناصر کو ٹیم سے باہر کریں. ملک کے لیے کھیلتے ہیں، ملک کا نام ان سے جڑا ہوا ہے، اسی وجہ سے یہ شہنشاہ افریدی ہیں یا کوئی بھی بڑا پلیئر ہے وہ پاکستان کے نام کی وجہ سے ان کا نام ہے، ادروائز وہ کیا ہے. جی ناظرین، تو پاکستان کرکٹ بورڈ کی مشاورتی کمیٹی کا اجلاس جاری ہے جس میں محمد حفیظ اور مصباح الحق اور دوسرے ممبرز شامل ہیں جو پاکستان کرکٹ ٹیم کے اسکواڈ میں چینجز کے متعلق بھی باتیں چل رہی ہیں، جن میں 2 سے 3 چینجز ہونے کی توقع ہے. اور بولر نسیم شاہ کے بارے میں بہت ہی بری خبر ہے کہ وہ انفٹ ہو چکے ہیں اور لمبے عرصے کے لیے، وہ لمبا عرصہ 6 مہینے بھی ہو سکتا ہے، 8 مہینے بھی، سال بھی ہو سکتا ہے. اور یہ نسیم شاہ کے لیے بہت بری خبر ہے اور پاکستان کرکٹ کے لیے بھی بہت ہی بری خبر ہے کیونکہ وہ ایک پریمیم بولر ہیں، پاکستان کرکٹ ٹیم کا سرمایہ ہیں اور وہ پاکستان کے لیے بہت ہی اچھی پرفارمنس دے چکے ہیں. ہماری تو دعا ہے کہ اللہ ان کو جلد صحت یاب کرے اور پاکستان کے لیے وہ دستیاب ہوں. جی ناظرین، تو ان کی جگہ پر زمان خان کا نام آ رہا ہے، حسن علی کا نام آ رہا ہے اور محمد حسنین اور شاہ نواز دہانی کا نام آ رہا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اب کس کی قسمت جاگتی ہے اور کون پاکستان ٹیم کے ساتھ ورلڈ کپ کے لیے ٹریول کرتا ہے. تو جو کپتانی کی بات کریں تو بابر اعظم کی کپتانی فی الحال برقرار رہے گی. ورلڈ کپ کے بعد دیکھا جائے گا کہ پرفارمنس کے بعد کہ کس کو کپتان بنایا جاتا ہے. جی ناظرین، تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو چاہیے کہ وہ انتشار پھیلانے والے عناصر کو وارننگ دیں یا پھر ٹیم سے باہر کریں تاکہ ٹیم سے گند نکالا جائے اور پاکستان کرکٹ ٹیم کو ایک یونٹی اور یکجہتی کے ساتھ ورلڈ کپ میں جانا چاہیے اور ایونٹ اپنے نام کرنا چاہیے. جی ناظرین، تو دوسری طرف انضمام الحق صاحب نے بورڈ سے 2 دفعہ استعفے کی دھمکی دے دی ہے ان کو، بورڈ والوں کو، کہ میں استعفیٰ دے دوں گا. اور اس دفعہ تو انہوں نے کہا ہے کہ مجھے پلیئروں کی این او سی جاری کرنے کا مکمل اختیارات دیا جائے، جس پر کرکٹ بورڈ نے صاف انکار کر دیا ہے کہ یہ بورڈ کا اختیار ہے، آپ کو کیسے دے دیا جائے. تو وہ انہوں نے کہا کہ پھر میں استعفیٰ دے دوں گا. تو میرے خیال میں پاکستان کرکٹ کے پاس اور کوئی بندہ ہی نہیں ہے سوائے انضمام الحق کے، جو وہ ان سے ایسے ڈرے ہوئے ہیں تو کہیں کہ دے دیں استعفیٰ، آپ کسی اور کو رکھ لیں. پتہ نہیں کیا چل رہا ہے کرکٹ بورڈ میں اور کن لوگوں کے ہتھے چڑھا ہوا ہے کرکٹ بورڈ.
جی ناظرین، تو یہ ہے پاکستان کرکٹ کا حال کہ ان عہدیداروں کو اتنی ہیوی اماؤنٹ دے کر بھی یہ ان کے نیچے لگے ہوئے ہیں اور ان کی باتوں کو ماننے کے لیے مجبور ہیں، پتہ نہیں کس کے لیے، یہ سمجھ سے بالا تر ہیں یہ باتیں۔ جی ناظرین، تو اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید سپورٹس اپڈیٹ کے لیے میرے چینل کو کر دیں لائک اور سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔